ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ عورت جب گھر میں فارغ بیٹھتی ہے تو اسے محبت سوچتی ہے۔ دربار میں پیش ہونے والے پریم کہانی سے متعلق کیس پر جب ہندوستان کی واحد خاتون حکمران نے یہ الفاظ کہے، اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ نہ صرف جلد ہی یہ تعلق خود اس کا دامن تھامنے والا ہے، بلکہ تخت و تاج کے لیے خطرہ بھی بننے والا ہے۔ استبل میں کام کرنے والا غلام، اور وہ بھی حبشی، جب نظر میں آیا تو اس کے دل کے تار بجتے چلے گئے، جسے اس نے چھپانے کی بھی زیادہ کوشش نہیں کی۔ اسے امیر الامراء بنا دیا گیا۔ بے تکلفی اتنی بڑھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہی غلام بغل میں ہاتھ ڈال کر سوار کراتا، جس پر ترک النسل امراء جل بھن جاتے۔ اسے احساس ہوتا بھی، لیکن یہ سب غیر ارادی طور پر ہو جاتا۔ غلام سے دلچسپی کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ خود بھی خاندان غلامہ سے تھی۔ خاندان غلامہ حکمران کیسے بنا؟ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کو ہنہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنا دیا۔ 1211 عیسوی میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتارا اور خود بادشاہ بن گئے۔ التمش نے رضیہ کو جب اپنا جانشین مقرر کیا تو چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھیں۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی اور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہ کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ ان کا بھائی رکن الدین حکمرانی کے لیے انتہائی نااہل ثابت ہوا، جلد ہی نامناسب سرگرمیوں میں گھر گیا۔ اس کی والدہ رضیہ کی سوتیلی ماں نے التمش کی دیگر بیویوں کو قتل کروا دیا جو اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، جس پر ان کے رشتہ دار حکومت کے خلاف ہو گئے۔ اس صورتحال کا فائدہ رضیہ کو ہوا اور وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہیں کہ اصل جانشین وہی ہیں۔ ناقص طرز حکمرانی کا یہ سلسلہ صرف 7 ماہ چلا اور بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کو تخت چھوڑنا پڑا۔ چاروں طرف مچے اس شور عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے کے باوجود رضیہ نے تخت سنبھال لیا۔ پہلے ہی روز وہ بغیر پردہ کے کھلے چہرے کے ساتھ مردوں کے لباس پہننے شان بے نیازی سے دربار میں آئیں تو سب حیران رہ گئے۔ کچھ خسر پسر ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ ان کی باروب آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ خود کو سلطانہ کی بجائے سلطان کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ کہتی تھی سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ چند روز بعد ہی کچھ سرکش گروہوں نے اس خیال کے ساتھ بغاوت کر دی کہ ایک عورت آخر کتنی مزاحمت کر لے گی، لیکن رضیہ نے نہ صرف بغاوت کو کچلا بلکہ سازشوں کا سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ مقابلہ کیا، جس پر سب کے دلوں میں اس کا رعب تو پیدا ہو گیا، تاہم عورت والی پرخاش دور ہو سکی نہ حبشی غلام کی قربت ہضم ہوئی۔ وہ ایک باقاعدہ سلطان کے طور پر سامنے آئی، جنگ کے موقع پر جنگی لباس پہن اور تلوار بھالے لیے خود جنگ میں شریک ہوتی۔ انہیں مردوں کے ساتھ بہت بہادری کے ساتھ لڑتے دیکھا گیا۔ انہوں نے تقریباً 3.5 سال حکومت کی۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھی، جن میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیہ بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر التفات حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیہ تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں انہیں باغیوں نے گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیہ نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔
رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہیں اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ عرصہ میں انہوں نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہے، اس لیے ایک بار پورا حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ گکھڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی، لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹھنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہ تھا، رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ وہ کتھل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹوں بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ تھی مشرق کی وہ پہلی فیمنسٹ جس نے پدر شاہی معاشرے میں ہوا کے مخالف اڑنے کی کوشش کی، اڑی بھی مگر شکار ہوئی۔